وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے تھا کہ رمضان شریف بخیر و عافیت مقدور بر عبادات اور طاعات و آداب کے ساتھ مکمل ہوا. رمضان شریف کا بقیہ اور تکملہ وہ عید سعید ہے. حق تعالیٰ کے احسان اور فضل سے تمام سنتوں کے اہتمام کے ساتھ مسلمانوں نے اس کی ادائیگی کی بھی کوشش فرمائی ہے. چاند کی کوشش کے باوجود ملک میں 2 عیدوں کا ہونا زیادہ تعجب انگیز نہیں ہے. عہد رسول میں طائف کے اندر چاند ہوا ہے اور مدینے میں نہیں ہوا ہے، اور دونوں جگہ مختلف عیدیں منائی گئی ہیں. آپ نے اس پر ناراضگی نہیں فرمائی. حکم بھی یہی ہے کہ جس سرزمین پر علماء اور مسلمان کوشش کرے اور وہاں چاند ان کو دیکھنے میں نہ آئے اور دوسرے علاقے کے چاند سے اطمینان نہ ہو تو وہ شرعاً معاف ہے. ضد اور عناد اور ایک دوسرے کا مقابلہ نفسانیت اور بشریت ہے، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. مسلمان چونکہ ایک رویت کے پابند ایک نظام کے، اس لیے ان کے روزوں اور عید پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اگر کچھ کمی کوتاہی ہے تو اہل حل العقد ذمہ داران جو منصب کے ہیں ان سے شاید باز پرس ہو، اگر ان کی طرف سے ضد عناد اور بشریت کا مظاہرہ ہو. اگر حدود شرع کا لحاظ کیا جاتا ہے اور پھر بھی کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ معاف فرمائے گا ان کو بھی. حدیث میں ہے کہ جب مسلمان چاند دیکھے تو روزہ رکھو اور جب چاند دیکھے تو عید مناؤ، یا پھر 30 روزے اور 30 دن شعبان کے پورے کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ چاند بہت بڑا نظر آیا اور لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ کل رات کا چاند ہے، ہم دیکھ نہ سکے. آپ نے ناراضگی ظاہر کی، فرمایا ان اللہ اکبرہ لیراہ الناس، اللہ تعالیٰ نے پہلی رات کا چاند بڑا کیا ہے تاکہ لوگ دیکھ سکیں. یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ یہ 2 اور 3 راتوں کا چاند ہے. مسلمان جب ایک دفعہ فیصلہ کر لے کہ آج مثلاً عید ہے یا آج رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہے، اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ تاریخ ٹھیک نہیں تھی تو مسلمانوں کا فیصلہ صحیح سمجھا جائے گا اور بعد میں پتہ چلانے والے عنصر غلط مانا جائے گا. فقہاء نے فقہ کی کتابوں میں اس کی ایک مثال دی کہ مسلمانوں نے غور و خوض پوری کوشش کے ساتھ ذی الحج کا چاند دیکھا. اس حساب سے انہوں نے 9 ذی الحج کو وقوف عرفہ کیا، اور الحج جو عرفہ، حج تب ہوتا ہے جب عرفات میں وقوف ہو جائے، اس کے بغیر حج کا کوئی تصور نہیں ہے. جس وقت وہ لوگ عرفات سے فارغ ہوئے تو اطلاع آئی کہ یہ عرفہ نہیں تھا، عرفہ اگلے دن ہے، اور یہ 8 تاریخ تھی. تو حضرت نے کہا فغلطوہ، اس کو غلط کہو. غلط کہتا ہے وہ، یہ جو مسلمان متفق ہوئے ہیں یہ صحیح اور درست ہے. انگریز نے جب ہندوستان میں ہر طرح کے حربے استعمال کیے
مرزا غلام احمد کو نبی بنایا، کام نہیں بنا، اور بدعتیوں کو قبروں کے سجدے کے لیے کہا، منتیں اور چڑھاوے کے لیے آمادہ کیا، قوالی اور عرس ہونے لگے، تیجے و چیلم اور برسیاں منائی جانے لگی، لیکن دارالعلوم دیوبند نے ان کا ایسا سرتوڑ مقابلہ کیا کہ دین محمدی دودھ کی طرح صاف ستھرا نظر آیا۔ غیر مقلدوں نے نمازوں پر اعتراضات کیے، فاتحہ خلف الامام امین بالجہر، رفع یدین کے جھگڑے کڑے کیے، مگر دنیا نے دیکھا کہ حدیث کی روشنی میں وہی جھوٹا طبقہ ہے، اور سب سے زیادہ حدیث کے عنوان سے بدعمل فرقہ وہی ہے۔ تو آخری حربہ پر انگریز نے یہ استعمال کیا کہ مسلمانوں کے مذہب کی بنیاد احادیث ہے، اور حدیث بہت بعد میں لکھی گئی ہے، اور اکثر لکھنے والے بھی فارس کے رہنے والے، بخاری، ترمذی، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، قزوینی، پتہ نہیں یہ کیسے لوگ تھے، اور فتنہ انکار حدیث پیدا ہوا۔ اسلم جیراج پوری، نیاز فتح پوری، سر سید احمد خان، یہ سب کے سب انکار حدیث کے دایان ہیں، اور پھر ڈاکٹر فضل الرحمان، غلام احمد پرویز، عنایت اللہ مشرقی، یہ سب کے سب انکار حدیث کا ٹولہ ہے۔ غلام احمد پرویز نے ایک رسالہ لکھا اور اس کا نام ہے مولوی کا غلط مذہب۔ انگریزی دان طبقہ سب کچھ جانتا ہے لیکن دین نہیں جانتا، سب کچھ جاننے کے باوجود جب اسلام کی طرف آ جاتے ہیں تو بالکل صفر ہوتے ہیں، اب جد سے واقف نہیں ہوتے، ہاتھ دھونے کی تمیز نہیں ہوتی، اور مسئلے تو چھوڑو۔ اہل علموں کی یہ حکومت ان کے سروں پر قائم رہتی ہے کہ وہ پورا دین جانتے ہیں اور یہ ان کے سامنے بالکل لم یبج ہوتے ہیں۔ ادھر سے انگریز ان کو بڑی تنخواہ، بڑی مدارات اور بڑے عہدے دیتا تھا، تو وہ حیران ہوتے تھے کہ سب کچھ ہم ہیں لیکن مولوی کے سامنے بالکل بیکار ہے۔ اس زمانے میں مولوی زیادہ بیدار تھے اور اپنے مذہب پر پورا عبور رکھتے تھے۔ تو غلام احمد پرویز نے ایسے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک رسالہ لکھا، اور اس میں کہا کہ یہ جو مسجدیں بنی ہے، پتہ نہیں کس کو پتہ ہے کہ ادھر قبلہ کعبہ آگے ہے، یہ تو گلشن اقبال والوں نے مسجد بنائی ہے، کراچی والوں نے، منوڑے والوں نے، قائد آباد اور ملیر والوں نے، اور سولجر بازار اور ناظم آباد والوں نے قبلہ متعین کیا ہے۔ ان کو یہاں سے نظر تو نہیں آیا کہ اس سیٹ میں کعبہ ہو سکتا ہے اس طرف ہو سکتا ہے اس طرف ہو۔ یہ اعتراض سب سے پہلے ایک ہندو پنڈت نے کیا تھا، اس کا نام تھا سوام دیانند۔ اس کا جواب دارالعلوم دیوبند کے بانی مبانی قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی نے دیا تھا، اور اس کتاب کا نام ہے قبلہ نما بجواب قطب نما۔ خاصی مغلق اور دقیق علوم ہے، اشارات اور کنایات ہے۔ اس کے بعد ہندوستان میں 100 سال تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس موضوع پر رسالہ لکھے۔ مولانا نے ایسا زبردست لکھا ہے، اردو میں ہے لیکن آپ کو بھی پڑھنے کے لیے استاد کی ضرورت پیش آئی۔ تو غلام احمد پرویز نے دوبارہ لکھنا شروع کر دیا کہ یہ مسجدیں بھی ٹھیک نہیں ہیں، تاکہ لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، کہ بھائی قبلہ ہی صحیح نہیں ہے تو نماز کاہے کو پڑھے۔ اس وقت علماء دیوبند نے اس پر مضامین لکھے، اور ان سب کے سرخیل و سرتاج آخری محقق حدیث اور فقہ کے ہمارے استاد گرامی قدر محدث الاثر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، اور کتاب بزبان عربی لکھی۔ اس کا نام یہ بغیۃ الاعاریف فی معرفت القبلۃ والمحاریب، محراب اور قبلہ مقرر کرنے کے اسلامی اصول قائد ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جس ملک کے جن مسلمانوں نے جس طرف قبلہ مانا ہے وہ قبلہ ہے،
کمپاس اور کتب نما کی کوئی حیثیت ایک پائی کے برابر بھی شریعت میں نہیں ہے، اس پر احکام کا انحصار ہے ہی نہیں سرس۔ قدرت دیکھو کہ جب کمپاس کا اصول نکل آیا اور ان کے زاویے مقرر ہو گئے تو سابقہ قبلے سب کے سب 100% صحیح نکلے۔ والحمدللہ علی ھذا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک روایت بھی ہے ابو داؤد شریف میں، ما رآ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ مجتہدین، دین کے ماہرین علماء، فقہائے کرام جب کسی مسئلے پر متفق ہو جائے وہ مسئلہ خدا کے ہاں بھی اسی طرح ہوگا جیسے وہ لوگ کا ہے۔ زبان خلق کو نقار ہے خدا سمجھے۔ حدیث شریف میں ہے انتم شہداء اللہ فی الارض، تم خدا تعالیٰ کے گواہان ہو زمین میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور صدق کے ساتھ تمہاری گواہی کا اعتبار کرنا ہے۔ بخاری شریف کتاب الجنائز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما اصحاب کے تشریف فرما تھے اور ایک جنازہ گزر گیا۔ آپ نے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے اور کیسا آدمی تھا؟ لوگوں نے کہا یہ اتنا اچھا آدمی تھا، ایسا اچھا تھا، اتنا اچھا تھا اگر کسی کو رشتہ بھی بھیجے کوئی انکار نہیں کرتا۔ انتہائی درجے کی لیاقت ہوتی ہے کہ آدمی اس کے ساتھ اپنی بیٹی اور بہن جوڑنے پر رضامند ہو جائے۔ آپ نے فرمایا وجبت۔ اتفاق سے ایک اور جنازہ گزرا۔ آپ نے پوچھا یہ کیسا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یہ بڑا خراب آدمی تھا، بہت ہی شرپسند تھا، اور اس کے مرنے سے عباد اور بلاد کو راحت مل گئی۔ کسی کو نکاح کا پیغام بھیج دیتا تو لوگ پناہ مانگتے۔ آپ نے فرمایا وجبت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا پہلے کے حق میں خیر کی گواہی دی گئی تو آپ نے کہا وجبت، دوسرے کے حق میں شر کی گواہی دی گئی تو آپ نے کہا وجبت۔ آپ نے فرمایا جس کے حق میں تم نے خیر اور حسنہ اور نیکی کی گواہی دی تم خدا کے گواہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب کر دے گا، اور جس کے حق میں تم نے بری باتیں کہی، بدترین گواہیاں دی ہے، تم خدا تعالیٰ کے گواہ ہو، اس کے لیے جہنم واجب کر دی گئی۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ تعالیٰ کے گواہان ہو۔ گواہ میں 3 صفات ہوتی ہے۔ پہلی صفت لیاقت کی ہوتی ہے کہ وہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا نہ کہے۔ جس شخص میں لیاقت نہ ہو اور شہادت کی صلاحیت نہ ہو وہ یا صبی ہوگا، اس کا اعتبار نہیں، یا عورت ہوگی ناقص العقل، اعتبار نہیں، یا مجنون ہوگا معوف العقل، اعتبار نہیں، یا کافر ہوگا بغیر عقیدے اور عزم کے، اعتبار نہیں۔ مسلمان عاقل بالغ سلیم الحواس، اس کی گواہی کا اعتبار ہوگا، اس کی گواہی کا وزن ہوگا۔ اس لیے حدیث میں اس زبان پر تم خدا کا نام لیتے ہو جھوٹ کیسے بولتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو اور پھر اسی زبان سے جھوٹ بولتے ہو، اس کو گندہ کرتے ہو؟ ترمذی شریف اور بخاری دونوں میں ہے کہ ایک شخص سچ بولتا ہے، اتنا سچ بولتا ہے کسی قیمت پر جھوٹ بولنے کا روادار نہیں ہوتا، اس کی سچائی کے ڈنکے آسمان و زمین پہ بج جاتے ہیں۔ حکم ہو جاتا ہے کہ ہر آسمان کے فرشتے رجسٹر میں اس کو صدیق لکھے، سچ بولنے والا۔ 7ویں آسمان پر اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ صدیق ہے، سچ بولنے والا ہے، اور پھر زمین والے بھی گویا ہو جاتے ہیں کہ یہ بہت سچا آدمی ہے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ
کہ ایک آدمی اتنا سچ بولتا ہے کہ ملائک کی جماعت میں اور ان کی حاضری اور یاداشتوں میں وہ صادق اور مصدوق لکھا گیا ہے۔ اسی طرح ایک شخص کے جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے، بغیر کسی وجہ کے جھوٹ بولتا ہے، اس کی عادت ہو گئی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بھی۔ حدیث میں ہے اس بیوقوف کو دیکھا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولے، لوگ خوش ہوئے، تیری جو عاقبت غرق ہو گئی، تو تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح آدمی آگ لے اور اپنے آپ کو جلا لے، اور کینچی لے اور اب کان اور ناک کاٹے، اور پھر لوگوں کو کہے کیسا لگتا ہوں میں، کیسے لگتا ہوں، ہنسنا شروع کر دے، جیسے یہ باولا ہے مجنون ہے۔ اس طریقے سے خدا تعالیٰ کے ہاں اپنا مقام مجروح کرنے والا اور بہترین صداقت کو دروغگوئی میں تبدیل کرنے والا بڑا نالائق اور بیوقوف ہے۔ مسلمان کی شان اور لیاقت نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ تو کیا بڑے بڑے وجوہات سے بھی جھوٹ کا بولے۔ اللہ اللہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ قرآن شریف میں ان کے سامنے حضرت ابراہیم کا قصہ تو ذکر کرے، وہ کتنے سچے پیغمبر تھے۔ سچے اس لیے تھے کہ جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آئی تھی، سخت ضرورت تھی، لیکن انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، اور اس وقت ایک ایسی بات بنائی جو سچائی پر مشتمل تھی۔ ظالم بادشاہ راستے میں لوگوں کو پکڑتا تھا، جس کے ساتھ بیوی ہوتی تھی اس کو کہتا تھا میرے سامنے اس کے ساتھ وتی کر لو، تو وہ غیرتی انسان یہ کام لوگوں کے سامنے تو نہیں کرتا، اور وہ اس سے خوش ہوتا تھا، اور کبھی کبھی خود بھی ہاتھ بڑھاتا تھا۔ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام گزر رہا ہے اور ان کے ساتھ بیوی ہے سارا، یہ نمرود کی بیٹی تھی، نمرود بادشاہ کی بیٹی تھی۔ جب نمرود نے حضرت کو آگ میں ڈالا اور گھر آیا خوشی منانے، تو بیٹی نے کہا خوشی مت منائے، پیغمبر نبی برحق ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جب سے آپ نے اس کو آگ میں ڈالا ہے اس سے پہلے قسم قسم کا ساز و سامان آگ میں اترا ہے، اور اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ تو نمرود نے سمجھا کہ یہ لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا، آگ بہت زیادہ ہے، شعلے بہت بلند ہوئے، ہجوم بہت زیادہ ہے، اور سارا نے اپنے باپ کو کہا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ بگڑ جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے، اور ابراہیم سچا ہے اور خدا کا صادق پیغمبر ہے۔ نمرود نے بہت سمجھایا کہ بیٹی ہمارا اس سے بہت بڑا اختلاف ہے، اور اس کا اگر بس چلے تو ہماری حکومت ختم ہو جائے۔ اس نے کہا آپ کی حکومت ختم ہے، ابراہیم علیہ السلام کا اقتدار قائم ہو چکا ہے، اور آپ نے بڑی زیادتی کی، ایک عزت والے آدمی کو کپڑے اتار کر جھولے پر بٹھایا، اور پھر آپ نے اس کو آگ میں ڈالا، صرف اس لیے کہ وہ آسمان و زمین کا ایک رب مانتا ہے، آپ کو رب نہیں کہتا۔ نمرود بہت پریشان ہوا کہ میں تو باہر اس کی تبلیغ پر پابندی لگا رہا ہوں، یہاں گھر میں اثرات ہو گئے، اور یہ اللہ کی عادت ہے، جب دشمن بڑا سنگین ہو، نوعیت کا ہو، تو اللہ حمایتی بھی مضبوط پیدا کر لیتا ہے، یہ قدرت اللہ ہے، سنت الہی ہے۔ اسارا نے نمرود کو خبر دی کہ ابراہیم بخیر و خوبی ہے، اور آپ سب غلط سوچ رہے ہیں، نہیں جل سکے۔ جب آگ بجھ گئی اور دیکھا گیا کہ ایک زبردست تخت لگا ہوا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے چاروں طرف باغ و بہار ہے، اور حضرت کو ایک بہترین سوٹ وہ پہنایا گیا ہے۔ تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جس خدا کی خدائی منوانے کے لیے آپ نے مجھے سزا دی ہے، اس خدا نے مجھ پر غیرت کی ہے اور اس نے مجھے بچایا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر، بالکل اسی طرح خدا کا پیغمبر کتنا معصوم ہوتا ہے، حشرگاہ کے سامنے جھولے پر بٹھایا، اور نمرود نے جھولا چھوڑا
اور وہ آگ کے بیچ میں چلا گیا. تو اس دوران حضرت جبریل بھاگے آئے. اتحتاج الیہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں بالکل. میری ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس کے لیے مجھ کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اس کو پتا ہے نا, آپ کی کیا ضرورت ہے مجھے. ایسے خلیل تھے وہ, ایسے پاک تھے. جبریل پیچھے ہٹ گیا. حق تعالیٰ نے کہا میں نے 70,000 ملائک کا پورا جرمٹ بھیجا ہے. جنت الفردوس سے لباس اور تخت لے کر کے وہ تیار کھڑے, جھولے کے ساتھ ساتھ ملائک جا رہے تھے. آگ غیر مؤثر ہو گئی. یا نار کونی بردم و سلامن, خبردار آگ بالکل صحیح سلامت ٹھنڈی ہو جاؤ, میرا دوست ابراہیم آ رہا ہے. مجال کیا ہے کہ آگ جلائے, آگ تو مخلوق ہے, وہ اپنے آقا و خالق کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی. اللہ فرماتے وارادو بی قیدن, نمرودیوں نے تو بہت بڑی سازش بنائی تھی, لیکن وجعلناہم الاخسرین, ہم نے انہی سازشوں کو ذلیل و خوار کر دیے. ابراہیم علیہ السلام باہر آئے. نمرود سمجھ گیا, کافر تھا بہت بڑا لیکن سمجھدار تھا کہ جو نظام ابراہیم علیہ السلام پر آسمانوں سے اترا ہے لڑکی پر منکشف ہوا. خدا کا کرنا ہے. نمرود کو ایمان نہیں دینا تھا, اس پر منکشف نہیں ہوا, اس کی بیٹی پر منکشف ہوا. ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا خدا بڑا ہے, میں حکومت کی وجہ سے اپنے خدائی کا انکار نہیں کرتا, لیکن تیرا خدا بہت زورآور ہے جو اتنی بڑی آگ کا مقابلہ کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیوانے, میرا خدا سب کا خدا ہے, یہ آگ پانی ہوا یہ کوئی چیز نہیں ہے, مخلوق ہے, یہ آپ کے اور ہمارے سامنے اثرات ہیں. تو نمرود نے کہا میں 100 گائے کاٹتا ہوں معافی مانگنے کے لیے. تفسیر کبیر میں 500, 1000, 10,000. حضرت ابراہیم نے کہا جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے میرا خدا راضی نہیں ہوگا. تو نمرود نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا, میرا سیاسی نقصان ہو جائے گا, میں نے بہت بڑی جنگ لڑی ہے اور اب میں آخر میں مان جاؤں یہ میری بڑی شکست ہے, میں نہیں مانتا. البتہ میرے گھر میں آپ کا ایک حمایتی پیدا ہو گیا ہے, میری شہزادی اور لڑکی سارا وہ آپ پر ایمان لا چکی ہے. ایمان ایسی زبردست چیز ہے. نمرود کیا کر رہا ہے اور سارا کیا کر رہا ہے؟ سارا نے کہا غلط ہے, آپ جھوٹ کر رہے ہیں, آپ بالکل ابراہیم علیہ السلام کے خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ خدا بہت بڑا ہے اور میں نے دیکھا ہے ابراہیم ابھی جھولے پر بیٹھا ہوا تھا اور آگ پہ سارا نظام جاری ہے, جس جگہ جھولے نے جا کے اترنا تھا. ابراہیم علیہ السلام سارا کے ساتھ نکاح ہو گیا اور نمرود نے دیکھا کہ خدا تو بہت زوراور ہے اس پیغمبر کا, اس کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا. تو اعلان کیا کہ آج کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہ کہا جائے, خبردار, لیکن لوگوں کو اس کے پاس مت آنے دے. روڈوں پر جگہ جگہ پولیس اور فوج کھڑی کی, اسی تقریر کوئی نہ سنے, درس نہ سنے. سیاسی آدمی تھا, سیاسی خیالات رکھتا تھا. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اس شیطان نے تو اور تماشا بنا دیا, اب لوگوں کو میرے پاس نہیں آنے دے رہا ہے. قرآن مجید میں کہ حضرت نے کہا انی ذاہب الی ربی, اب میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہاں سے جا رہا ہوں, سیہدین, وہ مجھے رہنمائی دے دے گا. سارا کو لے کے آگے بڑھے. آگے چل کر وہ بادشاہ ملا جو اپنے سامنے بدفعلی کراتا تھا اور خود بھی ہاتھ بڑھاتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا میں نے سنا ہے آپ کے ساتھ بڑی حسین لڑکی ہے, بادشاہ کی بیٹی ہے, تھوڑی دیر کے لیے میرے حوالے کر. حضرت ابراہیم نے کہا میں خدا کا پیغمبر ہوں, میں بد افعال کو روکنے کے لیے آیا ہوں, آپ ایسا نہ کریں. حضرت ابراہیم کو اس ظالم بادشاہ کے گماشتوں نے بتایا کہ اگر یہ پتہ چل گیا کہ یہ آپ کی بہن ہے پھر کچھ نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم نے سارا کو کہا
کہ اس وقت روئے زمین پر ہم اور آپ دونوں کلمے کے مسلمان بہن بھائی، دین کے بہن بھائی ہیں. اگر آپ سے کہے تو آپ کہے کہ یہ میرے بھائی، تاکہ یہ برا فعل تو رک جائے. اس نے کہا کہ یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو حضرت سارا بی بی نے کہا کہ یہ میرا بھائی. اس نے کہا اچھا. یہ کہہ کر اور خود ہاتھ بڑھایا. فغطت یدہ، بخاری میں ہاتھ اٹک گیا. سارا سے کہا میرے لیے دعا کرو، مجھ سے غلطی ہو گئی. بی بی سارا نے ہاتھ اٹھائے، اس کا ہاتھ کھل گیا. پھر ہاتھ بڑھایا، پھر غطت یدہ. 2-3 دفعہ جب اس کا ہاتھ پس گیا تو اپنے عمل سے کہا ما تعتونی الا بالجنیہ، یہ تو کوئی جنیہ ہے. مشہور ہے کہ جن پر کوئی ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ خراب ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب بی بی نے کہا کہ اس نے میرے اوپر ہاتھ ڈالا ہے تو حضرت ابراہیم نے کہا یا رب میری عزت خراب کی ہے. تو بادشاہ نے فوراً کہا میں معافی چاہتا ہوں. جس طرح نمرود نے آپ سے معافی مانگی اور بیٹی دی ہے، اس طرح میں بھی معافی چاہتا ہوں اور میں اب بیٹی دیتا ہوں. حاجرہ لفظ نہیں، حاجر ہے. حدیث میں بخاری مسلم سب حاجرہ کہیں نہیں آیا، یہ مولوی نے اپنی طرف سے بنایا. یہ عربی نہیں ہے، موزمبیک زبان ہے. حاجر جیم مفتوح ہے اور آخر میں ہاں نہیں ہے. حاجرہ اسم ام اسماعیل. کہا میں بھی بیٹی دیتا ہوں. یہ راستے والے بادشاہ جو ہے اس کی بیٹی. تو چونکہ سخت ضرورت پیش آئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی سچ پر قائم رہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور 2 موقع اور آئے ہیں. اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے اور انہوں نے غلط بیانی نہیں کی. انسان کو جب ضرورت پیش آ جائے، جان جا رہی ہے، ایک شخص نے اس پر پستول رکھا، ایک راشنکوف تھان لیا ہے کہ یہ کلمہ پڑھ لو ورنہ جان سے اڑا دیتا ہوں. قرآن شریف سورۃ نحل میں ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جو مجبور ہوا اور مجبوری کی حالت میں اس نے ایسا کلمہ ادا کیا تو وہ معاف ہے. معاف ہے، دل مطمئن. 2 بھائیوں نے ہجرت کی، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے. دونوں گرفتار ہو گئے. مشرکین نے آدمی بٹھائے، سخت دشمنی تھی، معمولی دشمنی تو نہیں تھی. دونوں کو گرفتار کیا. ایک کو کہا کلمہ پڑھو کہ محمد جھوٹا ہے معاذ اللہ. اس نے کہا تم سارے جھوٹے ہو، کذاب. محمد تو اس وقت بھی سچا تھا جب نبوت نہیں ملی تھی، تو نبی ہونے کے بعد کیسے جھوٹا ہو گیا؟ اور اس کی صداقت پر تو سورج و چاند گواہ ہے. اس کو مشرکین نے قتل کر لیا، جان دے دی لیکن جھوٹ وہ کلمہ نہیں کہا جس کی اجازت بھی تھی. دوسرے بھائی نے کہا ٹھیک ہے، میں وہی بات کہتا ہوں جو تم کہتا. مدینہ منورہ پہنچ کر خدمت اقدس میں زار و قطار رویا کہ حضرت ایسا ہوا. آپ نے کہا حساس معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ خود مداخلت کرے گا. یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کہا جو مجبوراً کہہ پڑے لیکن دل میں ایمان مضبوط ہو وہ معاف ہے. وہ جو راستے میں مارا گیا وہ اونچا مقام ہے، اس کو علماء کے قانون میں کہتے ہیں عزیمت. عزیمت اصل. اور ڈر کے مارے اور خوف کے مارے کوئی ایسا جملہ کہے کہ جس سے جان چھوٹے، اس کی اجازت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے جب ہجرت فرمائی، رات کو جا رہے تھے، صبح کے وقت ایک خطرناک مشرک گھوڑے پر سوار آیا.
مشرکین نے اعلان کیا تھا کہ جو زندہ پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ دیں گے انعام میں. 100 اونٹ بڑی چیز تھی. ایک ایسا شخص تلاش میں نکلا تھا جو پہچانتا نہیں تھا. ابو بکر صدیق سے کہا من الرجل، کہ آپ کے ساتھ آدمی کون ہے؟ اس نے کہا رجل یہدینی سواء السبیل، یہ ایک آدمی ہے مجھے راستہ بتا رہا. اس نے سمجھا کہ یہ راستہ بھٹکا ہے، وہ راستہ بتاتا ہے. ابو بکر کا مطلب یہ تھا کہ یہ اسلام کا راستہ، جنت کا راستہ، ہدایت کا راستہ بتانے والا شاہ سوار ہے انبیاء علیہ السلام. جھوٹ نہیں بولا، بات ایسی کہی جو ذومانعین ہے اور ان کے خطرے سے بھی بچ گئے. بخاری شریف میں ہے کہ ایک یہودی معتبر آدمی تھا کعب بن اشرف، اور قباء کے راستے میں اس کے باغات اور محلات تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف بہت بڑی دشمنی کی آگ بھڑکاتا تھا. ہر طرح آپ نے کوشش کی لیکن اس کے شر سے بچ نہیں رہے تھے. تو ایک دن آپ نے کہا صحابہ میں، من یریحنی، اس شخص سے کون میری جان چھڑائے؟ فإنہ قد آذى اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور رسول کے دین کو بہت نقصان پہنچایا ہے. حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ ایک زبردست صحابی ہے، وہ اٹھے. اس نے حضرت سے کہا انا، میں آپ کی جان چھڑاتا ہوں. حل تأذن لی ان اقول شیئا، اجازت ہے کہ کوئی بات کہوں؟ کوئی بات بنانی پڑے گی، ایسا آسانی سے نہیں مرے گا. آپ نے کہا قل ما تشاء، جو چاہو کرو، جان چھڑا کے آؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ ایک دو آدمیوں کو ساتھ کر کے کعب بن اشرف سے ملاقات کے لیے چلا گیا اور کہا کہ ہم بہت تکلیف میں ہیں اور ہمیں بالکل ہی اناج ہمارے پاس نہیں ہے اور فاقے کے دن گزار رہا ہے. کعب بن اشرف نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ اس شخص کا ساتھ مت دو، تم نے تو اس کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ جا کے بیٹھ گئے اور سارے خاندان و قبائل سے دشمنی مول لی. محمد ابن مسلمہ نے کہا ہم کچھ انتظار کر رہے ہیں اس کے معاملے کا. اس نے کہا میں تو آپ کو ادھار اناج دے دوں گا لیکن انترہنونی نساءکم، بیویوں کو میرے گھر بٹھانا پڑے گا. دیکھو اتنا بدماش تھا. ایک شخص قرض مانگنے آ رہا ہے، وہ کہتے اپنی گھر والی کو میرے گھر چھوڑ دو. پیغمبر جس کو کہے اس کو قتل کرو وہ قتل کا لائق ہوتا ہے. کتنا خراب اس زمانے میں 15ویں صدی میں بھی اتنا اوباش پیدا نہیں ہوا ہے کہ کل کسی کو کہے کہ اپنی گھر والی کو یہاں چھوڑ دو. جتنے دنوں تک آپ غلہ استعمال کریں گے میں آپ کی گھر والی کو استعمال کروں گا. محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن آپ خوبصورت بہت زیادہ ہے، بعد میں وہ عورت ہمارے ساتھ نہیں رہے گی. اس نے کہا یہ بات تو ہے، میں بہت بڑے شال والا ہوں. تو اس نے کہا کہ پھر بچوں کو میرے گھر رکھوا لو. اس نے کہا بالکل صحیح ہے، یہ تو بڑے شرف کی بات ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، وہ کہیں گے کہ ان کے یہ وہ لوگ ہیں جو چند من کھجور اور جو کے بدلے میں غلامی کر چکے ہیں. ہمارے بیٹوں کو لوگ غلام اور لڑکیوں کو کنیزیں کہیں گے، یہ آر دھونا آسان نہیں ہوگا. دونوں باتوں کو رد کیا اور بڑی حکمت کے ساتھ. اس نے کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا اسلحہ لے آؤں گا. اس نے کہا یہ تو اور اچھا ہے. کہا جتنے خنجر تلواریں اور نیزے ہیں سب رکھتا ہوں، اناج دے دیں. نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگے ہم آئیں گے اسلحہ لے کر لیکن ممکن ہے دیر ہو جائے. اس نے کہا جس وقت رات کے آ جائے میں باہر آؤں گا. محمد ابن مسلمہ 3 آدمیوں کو ساتھ لائے، بخاری مغازی میں ہے.
اور ان کو کہا کسی چال سے میں اس کی گردن تمہیں دوں گا، کاٹنے میں دیر نہ کرنا۔ یہ آدھی رات کو آئے، دروازے پر دستک دی، کعب بن اشرف یہودی کو بیوی نے کہا یہ وقت جانے کا نہیں۔ اس نے کہا واہ، میرا وعدہ ہوا ہے، اور کون ہے جزیرے میں جو مجھے ضرر پہنچائے؟ باہر آیا، خوشبو مہک رہی تھی۔ محمد بن مسلمہ نے کہا بہت زبردست خوشبو لگائی۔ کہا میرے پاس بڑی خوبصورت لڑکی ہے، اس کا گزارا بغیر خوشبو کے نہیں ہوتا۔ کہا سونگو، کہا سونگو۔ ایسا پکڑ لیا، اور پکڑنے کے دوران ساتھیوں کو کہا کہ شم منہ ہو، تم بھی سونگو نا۔ انہوں نے صحیح معنوں میں سونگ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ نے دعائے خیر فرمائی۔ صحابہ کو اور دین والوں کو یہی تعلیم ملی ہے کہ ہر انتظام اور تدبیر میں خدا کا خوف ضرور ہو، اور کبھی بھی صداقت اور دیانت کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے اختتام پر مسلمانوں کو رمضان کی خوشیوں کے اظہار کے طور پر 2 رکعت عید کی سنت واجب قرار دی ہے۔ علماء لکھتے ہیں یہ ہے تو سنت واجب، لیکن اس کی شان فرائض کی طرح ہے، فرائض سے بھی بلند ہے۔ ظہر فرض ہے مگر جہر و خطبہ نہیں ہے، عصر فرض ہے مگر جہر و خطبہ نہیں ہے۔ عید واجب سنت ہے لیکن شان اور عظمت نرالی ہے۔ یہی حال اس کے خطبے کا اور دعا کا ہے۔ بعض کتابوں میں مروی ہے کہ جو دعائیں لیلۃ القدر سے رہ جاتی ہے وہ عید کی رات اور عید کے دن قبول ہو جاتی ہے۔ اس کو یوم الجہل اور لیلۃ الجہل کہا ہے، آخری انعام کا وقت۔ رمضان شریف میں جو کمی کوتاہی مسلمانوں سے ہوئی ہو اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا بہت ضروری ہے، اور بہت ضروری ہے کہ اس کی معافی مانگی جائے، اور جو روزے رہ گئے ہیں ان کو بحال کر دیے جائے، بجائے ایسے کہ شوال کے 6 مکروہ روزے رکھے جائے۔ امامان جلیلان ابو حنیفہ اور مالک دونوں نے کہا ہے کہ شوال کا کوئی روزہ سنت نہیں ہے، اور یہ جو 6 روزوں کی روایات ہے امام طحاوی نے شروط صغیر میں لکھا ہے کہ قدیم زمانے میں بزرگ یہ روزے نہیں رکھتے تھے اور یہ معیوب سمجھے جاتے تھے۔ الموسوعۃ الکویتیہ الفقہیہ میں 200 فقہاء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کسی اور مہینے میں رکھے جائے، یہ نزاعی اور اختلافی روزے ہیں۔ ابن الحمام محقق کہتے ہیں میں نے ان زندیقوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں عید الفطر میں کہ ہماری عید آج نہیں ہے، 6 دن کے بعد عید ہے۔ رسول اللہ فرماتے ھذا عیدنا، آج ہماری عید ہے، اور 6 شوال کے روزے رکھنے والے کی عید بعد میں ہے۔ یہ مقابلہ پیغمبر کا ایک عمل ہے۔ اور جو روایات مسلم یا دیگر کتب میں ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ نے انکار کیا تھا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس واسطے امام بخاری نے بھی اس کی تخریج نہیں کی ہے، صحیح بخاری میں نہیں لائے روایت۔ درست اور صحیح یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے امام ابو حنیفہ کے مذہب میں علی الاطلاق اور مالکیہ کے مذہب میں علی التحقیق مکروہ اور نامناسب ہے، نہ رکھنے کے قابل ہے۔ جو لوگ ممبروں پر اس کے فضائل بیان کرتے ہیں وہ فقہ حنفی کے ابجد سے واقف نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ روایت میں آئے ہیں یہ کافی نہیں ہے، روایت میں تو عصر کے بعد 2 رکعت بھی آ چکی ہے۔ بخاری شریف میں ہے صحابہ کرام نے جب کہا عصر کے بعد نفل نہیں ہے تو بعض صحابہ نے کہا نہیں ہے نفل، کہا نہیں۔ واہ، ام المومنین عائشہ کی روایت ہے کہ حضرت جب بھی میرے گھر عصر پڑھا کر آئے صلی رکعتین، 2 رکعت پڑھی۔ صحابہ کی جماعت دھرے کے دھرے بیٹھ گئے، لے حضرت تو سختی سے منع فرما چکے ہیں۔ آدمی کو تیار کیا کہ چل ام المومنین سے پوچھ کے آؤ۔
ام المومنین کے پاس وہ شخص گیا اور اس نے دریافت کیا. ام المومنین نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے ام سلمہ نے کہا ہے. ان لوگوں نے اس کو کہا کہ چلو ام سلمہ سے پوچھ گیا، وہ بھی ام المومنین ہے. ام سلمہ سے پوچھنے کے لیے جب وہ آدمی گیا تو ام سلمہ نے کہا کہ میرے گھر صرف ایک دفعہ عصر کے بعد آپ آئے اور آتے ہی 2 رکعت کی نیت باندھی. میں بڑی حیران ہو گئی. جب حضرت نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا حضرت یہ 2 رکعت کون سی ہے؟ آپ تو اس سے منع فرما دیتے. حضرت نے فرمایا کہ آج ظہر کے بعد کی 2 سنتیں نہ پڑھ سکا. عبد القیس کا وفد آیا تھا، ان کو غنائم تقسیم کرنے لگا اور ان کو اجلت تھی اور بہت بڑا سفر درپیش تھا. فرض نماز پڑھا کر بجائے 2 رکعت سنت پڑھنے کے وفد عبد القیس کو غنیمت دینے لگا اور وہ بڑی اجلت کے ساتھ جانے والا تھا. ان کا سفر طویل تھا. ہما ہاتان الرکعتان بعد الظہر، یہ ظہر کے بعد والی 2 رکعت. اب یہ ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا کہ کوئی سنت جب جگہ سے ہٹ جائے دوبارہ قضا نہیں ہے. جیسے فجر کی سنت رہ گئی تو امام اعظم اور اکثر ائمہ کہتے سورج نکلنے کے بعد اس کی قضا سنت کی حیثیت سے نہیں، نفل کی حیثیت سے. تحقیق مذہب یہ ہے کہ نہیں ہے. ہاں اگر فرض بھی چھوٹ گئے، فجر کے فرض اور سنت دونوں، تو ظہر سے پہلے اگر پڑھنے ہو اور پڑھنا چاہیے سنت فرض دونوں، اور ظہر کے بعد صرف فرض نہ کہ سنت. لیکن پیغمبر کے حق میں بعض اعمال مخصوص ہے، بعض اعمال مخصوص ہے. سنت ظہر بعد میں 2 رکعت نہ آپ نے کبھی امت کو فرمائے ہیں نہ امت کے کسی فرد نے پڑھی ہے، اور آپ نے عصر کے بعد ان کی قضا کی ہے. لیکن پتہ چلا کہ عصر کے بعد نفل نہ پڑھنا یہ اپنی جگہ اٹل ہے. اسی طرح شوال کے 6 روزوں میں بھی گھومی پھری ہوئی کوئی بات ہے، لیکن الگ تحقیق بڑے ائمہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے ان کو مکروہ کہا ہے. امام مالک کی موطا حدیث کی بڑی کتاب ہے. بخاری اور مسلم نے بھی سب سے پہلے موطا پڑھی ہے، اور بخاری اور مسلم کا جو اصل مادہ ہے وہ موطا امام مالک ہے. موطا امام مالک جو یہاں کراچی سے چھپ گئی ہے 256 صفحے پر، امام مالک فرماتے ہیں میں نے کسی مسلمان کو حرمین شریفین میں شوال کے 6 روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، نہیں دیکھا میں نے. آگے فرماتے ہیں علماء بدعت کے مسئلے میں سستی نہ کریں، سختی سے بدعت روکیں. آگے فرماتے ہیں اگر عوام یہ روزے رکھتے رہے اور علماء دیکھتے رہے، اندیشہ ہے کہ اس کو بھی رمضان کی طرح ضروری سمجھیں. اور آگے فرماتے اسی سے دین کا بہت بڑا نقصان ہو جائے. تو جس کو 1 صدی ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر بدعت کہا جاتا تھا، اور امام مالک علماء کو وصیت کرتے ہیں کہ اس بارے میں نرمی نہ فرمائیں، آج یار لوگ اس کے فضائل پر رسائل لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رشد و ہدایت نصیب فرمائے اور مسلمانوں کو تمام گناہوں سے اور بدعات سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم ليس كذب أحدكم علي ككذب بعضكم على بعض. ألا من كذب علي متعمدا
فليتبوأ مقعده من النار. ولذا قيل الاعتبار في الأحاديث على الأسانيد وما لا سند له فلا قيمة له، إذ الاعتماد في الأحاديث على الأسانيد هذا ما اتفق عليه المحدثون سلفا وخلفا رواية ودراية. ولذا قيل الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. بارك الله لنا في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، زبير في الجنة، طلحة في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جوابات سننے کے لیے جو آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. انہوں نے پوچھا ہے کہ میری بیٹی عمر 13 سال، بڑی عید، چھوٹی عید، پتہ نہیں محرم رمضان کا چاند جب دکھائی دیتا ہے میری بیٹی کے بھوروں کے درمیان ایک چھوٹا سا سرخ نشان بن جاتا ہے. چاند کی پہلی رات کو جو کہ عشاء کی نماز کے بعد تک رہتی ہے، اس کی کیا وجوہات؟ یہ شرکیہ خیال ہے، یہ بدعت اور رسمی باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حدیث میں ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان ولا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتی. سورج اور چاند نری خدا کی قدرت کی دلیلیں ہیں، ان کا کوئی تصرف نہیں. ایک بدعتی نے تقریر کے دوران کہا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو. اس طرح تو نہیں فرمایا، نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگو. غلط باتیں کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے. چلو یہ تو خدا نے کہہ دیا کہ نماز پڑھو اور صبر کرو، مجھ سے مدد مانگو. یہ کب کہا ہے کہ بزرگوں اور پیروں کے وسیلے پکڑتے رہو؟ جو خدا نے کہا وہ سچ ہے، اور جو تم بناتے وہ جھوٹ ہے. آسان جواب ہے. ایک لڑکی کو اس تایا نے اپنے چھوٹے بھائی سے مانگ کر گود لے لی. اب جب اس لڑکی کی شادی کا وقت آیا تو نکاح میں لڑکی اور اس کے تایا کی مرضی سے ولدیت میں تایا کا نام پکارا گیا. یہ غلط ہے اور گناہ کبیرہ ہے، سورۃ احزاب میں ہے. ایسے لوگ بغیر توبے کے مرے تو مغفرت نہیں ہوگی. اب اپنے باپ کا نام لیا جائے گا، حکم آیا ہے ادعوہم لآبائہم. تایا اور چچا اور ماموں اور گود لیا ہوا وہ ہرگز باپ نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور حدیث میں ہے جو نسب کو چھوڑ کر دوسرے کو باپ کہے اس پر خدا تعالی کی نہ ختم ہونے والی لعنت ہو. پیشاب سے پہلے یا بعد میں منی کے قطرے آتے ہیں تو کیا یہ بیماری ہے؟ وہ منی نہیں ہے، وہ ودی ہے یا مسیح ہے. اس سے استنجا اور وضو ہے، غسل نہیں ہے. آج کل جو مکانات کا پگڑی سسٹم رائج ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ درست بات یہ ہے کہ یہ ملک کا ایک نظام خرید و فروخت ہے اور ان کی اصلاحات کے ساتھ جواز کا فتویٰ دینا چاہیے. وہ بازار میں ایک عام طریقہ ہے، اس میں کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. اس لیے شرعی سقم اس کا تدارک ممکن ہے. ہماری مسجد کے نیچے مکمل طور پر گودام ہے اور اوپر مسجد ہے، اور گودام کرائے پر ہے، درست اور صحیح ہے.
کئی مکانات میں سے، محلوں میں سے ایک محلہ مسجد ہو سکتا ہے. اگر عید اور جمعہ ایک دن ہو تو غسل بھی دوبارہ کرنا چاہیے. بالکل، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ سر سید احمد خان معجزات کے منکر تھے، مشہور یہی ہے، چونکہ میلان انکار حدیث کی طرف تھا. زکوٰۃ بتا کر دیا جاتا ہے، نہیں مستحق کو کہنا کہ زکوٰۃ ہے مکروہ ہے. اکثر گاڑی میں سفر کرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ ڈرائیور حضرات ایک کیسٹ لگاتے ہیں جس میں قرآن آیت کے ساتھ ڈول اور ساز بھی بجتا ہے. بجانے والا اس کو ثواب کا سمجھ کر لوگوں کو سناتا ہے. ڈول اور ساز کے ساتھ آیات پڑھنا گناہ کبیرہ ہے. قریب ہے کہ ایسا کرنے والے کافر ہو جائے. کنز الایمان میں والضحیٰ کی آخری آیت کے ذیل میں احمد رضا نے لکھا ہے، چونکہ حضرت کی باسط سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ نعمت کے چرچا کرنے کا حکم دیتا ہے، اس لیے 12 ربیع الاول کو خوشی منانا جائز ہے. وہ کہتا ہے نا کہ ایک آدمی نے بچڑا چوری کیا تھا تو لوگ آپس میں ویسے باتیں کر رہے تھے اور اس نے کہا کیا بچڑا کرتے ہیں، کیونکہ وہ بچڑے کا چور تھا نا. یہ 12 ربیع الاول کے چور اور جھوٹے ہیں. سوال یہ کہ والضحیٰ احمد رضا خان پر نازل ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، تو سورۃ والضحیٰ کی تفسیر میں پیغمبر سے دکھا دیں کہ کون کون سا دن منانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ترجمہ تو وہاں احمد رضا خان کا ہے، لیکن حاشیہ احمد رضا کا نہیں، مولوی نعیم الدین مراد آبادی کا ہے. یہ جو لکھا ہے مولوی نعیم الدین نے لکھا ہے، احمد رضا نے نہیں لکھا ہے. ہم چند ساتھی مل کر ختم نبوت کے اسٹال سے عیدگاہ میں چندہ وغیرہ جمع کرتے ہیں اور حاصل شدہ رقوم مختلف مد میں لوگ جمع کراتے ہیں، مثلا زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ وغیرہ. معلوم ہی کرنا ہے کہ یہ رقم ختم نبوت کے علاوہ کسی اور تنظیم کے دینی کام میں استعمال کی جا سکتی ہے. آپ جمع تو کر رہے ہیں ختم نبوت کے لیے اور اب کسی اور کو دے رہے ہیں. یہ انتظامی بددیانتی ہے. کیا رضائی بھائی صرف اسی کا رضائی ہوگا یا دوسرے بھائی بہنوں کا بھی ہوگا؟ دودھ پلانے والی اس کے تو تمام اولاد عزیز و اقارب دودھ پینے والے پر حرام ہے، اور دودھ پینے والے کی طرف سے صرف دودھ پینے والا. اللہ اکبر. اور اس کی اولاد واز جانب شیرخوار زوجانو فرو، از جانب شیر دہ ہم خویش شوان، واز جانب شیرخوار زوجانو فرو. عید الفطر کی تکبیر چھوٹ جائے معاف ہے، اکثر ائمہ کی مشق نہیں ہوتی، ادھر ادھر کر رہے تھے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت والی آیت دل میں یا زبان پر آ جاتی ہے. سجدہ تلاوت والی آیت اگر دل یا زبان پر آ گئی تو سجدہ کر لو، کون سے پابندی لگی ہے؟ قیامت تو نہیں آتی. ایک دفعہ ایک مجلس میں سجدہ ہوگا، دوبارہ 100 مرتبہ پڑھ لے، سجدے کی ضرورت نہیں. ایک خاتون بیوہ ہو گئی، 2 چھوٹے بچے ہیں، دیگر خاندان والے معاونت کے تیار نہیں، ایسے حالات میں عدت کا کیا حکم ہے؟ عدت بدستور فرض ہے. بیوہ نان نفع کے دیگر امور کے لیے شام سے پہلے نکلے اور واپس آئے. عید کے خطبوں کے بعد دعا مانگنے کا حکم کیا؟ عید کے خطبے کے بعد دعا مانگنا مناسب ہے. عید کی نماز کے بعد اور خطبے سے پہلے دعا بے اصل اور غلط ہے. لوگوں کو خطبے سے محروم کرنا ہے. عشاء کی 3 وتر واجب تہجد نماز کا مرتبہ رکھتے ہیں، تو اصل تہجد کا کیا معنی ہے؟ نہیں، جن لوگوں نے وتروں سے پہلے نوافل پڑھے اور اخیر میں وتر پڑھے ان کے تہجد ہو گئے، یا جنہوں نے تراویح مکمل کی اخیر میں وتر پڑھے تہجد قیام اللیل دونوں ہو گئے. قرآن کے کئی مقامات میں تہجد کی تاکید موجود ہے. آپ منع کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ تہجد ایک دفعہ ہوتی ہے، 2 دفعہ نہیں ہوتی. جو لوگ وتر پڑھ چکے ہیں ان کی تہجد مکمل ہو چکی ہے. قرآن میں ایک جگہ تہجد کا ذکر ہے، ایک جگہ قیام اللیل کا ذکر ہے، کئی جگہ نہیں ہے. میں نے 13 رمضان کا روزہ راولپنڈی میں رکھا اور کراچی سفر کیا. گاڑی میں روزہ افطار کی غلط اطلاع ملنے پر تقریباً 18 منٹ پہلے روزہ آپ کے اوپر فرض ہو گیا، دوبارہ رکھو اور راولپنڈی اور کراچی رہنے دو. ایسے کوئی آنکھیں آپ کی بند نہیں تھی، ایسی آندھی مچی ہوئی تھی، ویسے آپ کو بے صبری تھی. میزان بینک بلا سود کام کر رہا ہے، غلط ہے. میزان اور الفلاح سود کے ایجنٹ ہے، ان میں رتی بھی حلال کی نہیں ہے. ایسا ہے جیسے گدھے پر بچڑے کا شال ڈالا جائے اور لوگوں کو دھوکہ دیا جائے کہ یہ حلال بچڑا ہے، اندر سے گدھا ہے.
دونوں بینک اسٹیٹ بینک کے فروع ہے اور اسٹیٹ بینک سود کا گھونسلہ ہے. ایسی صورت میں بھلا ان کا نظام صرف فارم بھرنے سے کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ عورت کو رمضان میں حیض آ جائے تو دن میں کھانا کھائے گی؟ نہ، روزے کی طرح رہے گی، روزے دار کی طرح، البتہ روزہ شمار نہیں ہوگا. اقامت شروع ہونے کے بعد بہتر عالم آنے کی صورت میں اقامت کے ختم ہونے سے پہلے کیا امام تبدیل ہو سکتے ہیں؟ ضرورت پیش آئے تو بدل سکتا ہے. عالمگیر جلد 3 میں ہے کہ کرایہ پر عورت لے کر زنا کر لے تو اس پر حد نہیں ہوتی، یہ غلط ہے. اس طرح تھوڑی، یہ آپ اپنی طرف سے جھوٹ بول رہے، وہ عبارت اس طرح نہیں ہے. صلاۃ تسبیح کی جماعت جائز ہے. تمام نوافل کی جماعت گناہ کبیرہ اور ناجائز ہے، سوائے تراویح کے، وہ سنت ہے. رمضان کے آخری جمعے میں لوگ جمع ہو کر قضا عمری پڑھتے ہیں، بے بنیاد بے اصل بدعت عمل ہے. کاروبار کی بندش و اثرات ختم کرنے کے لیے کثرت سے استغفار اور سورہ بقرہ. اپنے کسی عزیز کی قبر پر پانی بھر رہا دیکھا اور میں نے اس کو نکالا، تعبیر فرمائے قبر پر پانی بھرنا مناسب ہے کہ اللہ نے اس کو خیر پہنچائی. حضرت کے پڑوس میں بچوں کے غبار والے گیس کی ٹینکی پھٹنے سے ماں باپ کا عقل و تحصیل 11 سال ابا جان بھاگ ہو گئے. مغفرت اور ماں باپ کے سب اللہم آمین. اللہ رب العالمین اس بچے کو جنت کے باغات میں رکھے اور ماں باپ کو اللہ صبر و اجر نصیب فرمائے اور دیگر حادثات سے اللہ حفاظت فرمائے. محمد یوسف 2.5 سال کا بچہ بیمار ہے، ICU میں ہے، اللہ صحت و شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار. اللہ جملہ حاضرین کی دعائیں قبول فرما، مراد عطا فرما، مشکلات حل فرما، پریشانیاں دور فرما. اللہ جملہ بزرگوں کی عمروں میں برکت فرما، ان کا سایہ دیر تک سلامت فرما، نئی نسل کا دل و دماغ روشن فرما، تمام بلیات و آفات سے حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علیہ